السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے مال سے جیل تک کے سفر کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی مالکن کے مکر سے محفوظ رکھا اور ان کی پاک دامنی کیسے ثابت ہوئی، عورتوں کے انگلیاں کاٹنے کا واقعہ کیوں اور کیسے پیش آیا، اور جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانے کی دعا کیوں کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل جانے کے پس منظر کے بارے میں، اور یہ سب ہوا کیسے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 تا 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ یوسف جس عورت کے گھر میں تھا اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی اور تم اسے کہتی ہوں۔ کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا، بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیرے گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ یوسف نے کہا اس عورت نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے خرید لیا، یعنی وزیر خزانہ جو تھا، اور اس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اور اس کی بیوی یعنی عزیز کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، اور وہ آپ کی دیکھ بھال کرتی، لیکن جیسے جیسے یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے غلام تھے اور بہت زیادہ خوبصورت غلام، تو ایک دن اس عورت نے آپ کی طرف غلط ارادہ کیا اور آپ کو کمرے میں بلا کر دروازے بند کر دیے، لیکن یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ دروازے کی طرف دوڑے، لیکن بھاگتے ہوئے اس عورت نے آپ کا کرتا پیچھے کی طرف سے پکڑا اور وہ پھٹ گیا، لیکن جیسے دروازہ کھولا تو سامنے اس عورت کا شور تھا، اور وہ کہنے لگی کہ اس کی کیا سزا ہے جو تمہاری عورت کی طرف غلط ارادہ کرے، تو اس کی سزا یہی ہے کہ انہیں قید دی جائے یا انہیں سخت مارا جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس عورت نے مجھے لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور اسی آگے سورہ یوسف کی آیت نمبر 27 تا 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چیرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی اور یہ سچ۔ پھر جب عزیز نے کرتا پیچھے سے چیرا دیکھا، بولا بے شک تم عورتوں کا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے، اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں ہے۔ تو جیسے ہی کمرے سے نکلے وہ عورت اس الزام سے بری ہو گئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ سب ان کا قصور ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ اس عورت نے مجھے لبھانا چاہا۔ تو ایک قسم سے دونوں سے الزام سے بری ہو رہے تھے، تو عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے، اور جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری ہو گئے۔ تو یہاں پر وہ گواہ کون تھا؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو پنگوڑے میں تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گواہی دی۔ تو یہاں قرآن مجید میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو وہاں پر موجود ہو، اور بچہ ہوتا بھی تو وہ پنگوڑے میں ہوتا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر کون سی نبوت کی دلیل پیش کر رہے تھے جو ایک چھوٹا سا بچہ گواہی دیتا اور ان کی نبوت کی دلیل ہوتی؟ بلکہ یہ ان کی پاک دامنی تھی، اور ایک کوئی سمجھدار انسان ہی تھا جو ان کی پاک دامنی ثابت کر سکتا تھا، واللہ عالم۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی اور عزیز نے کہا کہ آپ اس کا خیال نہ کریں، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 تا 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے، ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ تو جب یہ بات پھیل گئی اور زلیخا کو بھی پتہ چلا کہ عورتیں اس کے بارے میں یہ ایسی باتیں کرتی ہیں،
تو اس نے انہیں غلط ثابت کرنے کے لیے ایک دن ان کے لیے دعوت رکھی اور سب عورتوں کو بلایا اور انہیں پھل کاٹنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام کو ایک سائیڈ پہ یعنی دوسرے کمرے میں کھڑا کیا۔ تو جب عورتوں نے چھری اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ باہر آئیں۔ تو جب بھی وہ سب ان کو دیکھنے لگیں اور انہوں نے پھل کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، انہیں محسوس تک بھی نہیں ہوا اور وہ کہنے لگی یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں نصف حسن عطا کیا گیا تھا، اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کا نصف حسن۔ تو جب عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، زلیخا ان سے کہنے لگی، کہا تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ذلت اٹھائیں گے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دینے لگی کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ ضرور جیل میں جائیں گے۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 تا 34 میں یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اگر تم مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ تو جب بات اتنی پھیل گئی اور اس کے بعد اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو عزیز مصر نے اپنی عزت بچانے اور اس بات کو دبانے کے لیے سارا قصور حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالا اور انہیں جیل میں قید کر دیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 35۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مات انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک انہیں قید خانہ میں ڈال دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔